اگر واقعی کسی نے جو ہے اس طریقے کی فکر دکھائی اور بے چین ہو گئے تو واقعی یہ ایک علامات ہے آپ کے لیے، تو گڈ نیوز ہے اللہ کی طرف سے، گڈ نیوز ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے ایک جو ہے مقصد دے دیا زندگی میں، یہ ہمارا پرپس آف لائف ہے، یہ قرآن کلاسز کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ سوچو صبح سے آپ لوگ کام کرتے ہوں گے، ساری چیزوں کو سیٹ اپ کرتے ہوں گے تاکہ ہم سکون چین سے جو ہے 2:15 کو کلاس کو جوائن ان کریں یا 2:45 واٹ ایور ٹائمنگز گیون ان دا لنک، اور سکون سے بیٹھ کے جو ہے کہ ہم کلاسز کو سنیں، اور پھر یہ جب کلاس سننے کا موقع نہیں ملے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن کچھ ادھورا ادھورا سے چلا گیا ہے نا۔ سو الحمدللہ الحمدللہ اٹس اے گڈ سائن، یہ بہت بڑی علامت ہے، یہ بہت بڑی سائن ہے، نشانی ہے کہ اللہ جو ہے ہم کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، ٹریک پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں ہی بات۔ اور پھر کتنے لوگوں نے دعا بھی کی ہوگی کہ اللہ ہماری کلاس کو سٹارٹ کر دیجئے گا، کی ہوگی نا آپ نے، کتنوں نے کی، مجھے لگتا ہے ساروں نے کی ہوگی کہ اللہ ہماری کلاس کو سٹارٹ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کیوں کہا میں نے؟ کیوں دنیا میں ہم کو رہنا ہے نا، تو اسی کتاب کی آیتوں کو جو ہے عمل کر کے رہیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت تو پھر آٹومیٹکلی اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو پلیز اس کے لیے جو ہے کیا کریں، دعا کرتے رہیں، ہماری کلاس کے لیے کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سموتھلی کنڈکٹ کرائیں، جو بھی زوم کے اندر جو گلچ چل رہا ہے، جو واٹ ایور ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور ٹوٹلی کلاس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو وہ کہتا ہے اس کے لیے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہو جا، اینڈ اٹس ڈن، ہو گئی۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دوبارہ سے جو ہے کہ کلاس جو ہے ہم جوائن ان کر پائیں آج کا دن۔ چلیے اب دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار رہنا چاہیے، اور یہ نعمت امتحان بھی ہے، یاد رکھنا یہ نعمت امتحان بھی ہے۔ اب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نعمت کو لے کے تم کیا کرتے ہو، what are you people doing with this نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے اب جو ہے دعاؤں کے ساتھ جو ہے کہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی آپ آیت نمبر جو ہے وہ 15 لگا دیجیے، تو ریکیپ کرتے ہوئے آگے کی آیت انشاءاللہ ہم دیکھیں۔ یس آیت نمبر 5، ابھی تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں گے تاکہ جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آج کا ہمارا موضوع سمجھ میں آئے اور ہمیں بھی اور زیادہ کلیئرٹی مل جائے۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ فتح ہم جب سے سٹارٹ کیے ہیں تو آپ کو بہت ڈیپتھ میں اس کا شان نزول بتایا گیا ہے کہ اس کا جو مرکزی مضمون اور جو سینٹرل تھیم، اور پھر یہاں پر فتح کا مطلب سمجھایا گیا کہ فتح مبین، کہ اس میں کھلی وکٹری ہے۔ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیشن گوئی کی ہے، پریڈکشن کیا ہے کہ تمہارے لیے اب فتح کا دروازہ کھل گیا ہے، فتح کا دروازہ کھل گیا ہے۔
کیسے؟ اور ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، یعنی انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کی غرض سے جا رہے ہیں، اور 5 سال پہلے سے ہی مسلمانوں کے تعلقات مکہ والوں سے خراب ہو چکے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خواب کے بارے میں بتایا تو صحابہ اکرام بہت خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انویٹیشن دیا، جس میں سے 1400 صحابہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے عمرہ کی غرض سے جانے کے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ عمرہ کرنے نبی کے ساتھ نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ المخلفون۔ ان کا نام قرآن نے المخلفون بتایا کہ یہ جو عمرہ کی غرض کے لیے نبی کے ساتھ نہیں جا سکے، یہ ہے المخلفون، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے۔ یہ نہیں کہا کہ پیچھے رہ جانے والے، کہا پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے نیت نہیں کی درست، ان کو نہیں جانا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو نیت بہت امپورٹنٹ ہے، صحیح میں آج عمرے کی نیت کیجئے، صحیح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے ریسورسز جنریٹ کر دے گا، غیب سے، صحیح کہہ رہی ہوں، صرف نیت ہونی چاہیے، ہاں سچی نیت کہ مجھے اللہ تیرا گھر دیکھنا ہے، غیب سے ساری چیزیں کر دے گا۔ اے ماں، یہاں پر میں آپ کے سامنے لائیو ایگزامپل بیٹھی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ I didn't have anything. I never thought of anything. I never expected, yes. But ہمیشہ مجھے امید اور خواہش تھی اور تڑپ تھی کہ میں جاؤں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و ta'ala arranged everything. And may Allah reward the person who sponsored the trip and took me along. جس نے جو ہے کہ اپنا مال خرچ کیا، اللہ ان کو بہترین اجر و ثواب دے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر سچی نیت اور تڑپ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ارینجمنٹس کر دیتے ہیں۔ I never had the means. Still I don't have. الحمدللہ. But I know. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، بس نیت درست منزل آسان۔ تب یہ ان کو عمرہ کا انویٹیشن دیا گیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو چلو نبی کے ساتھ، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کہا چلو میں بھی نہیں لے جاتا، چھوڑ دو ان کو پیچھے، اور پھر وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے 1400 صحابہ کو لے کر کے مکہ کی طرف کوچ کیے نکلے، اور پھر وہاں پر کتنی کمپلیکیشنز ہوئی۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو سکینت اتار دی اللہ نے، کتنا صبر اور تحمل دے دیا گیا تھا کہ مکہ والوں کے اکسانے کے باوجود بھی وہ جنگ پہ آمادہ نہیں ہوئے، اور پھر فائنلی ان کا یہ صبر دیکھ کر ہی مکہ والے ڈر گئے، ان کے دلوں میں مسلمان کے لیے رعب آ گیا، اور امیجیٹلی وہ خود ہی راضی ہو گئے، کیا؟ ایگریمنٹ سائن کروانے کے لیے، صلح حدیبیہ، خود ہی راضی ہو گئے کہ چلو آؤ ٹریٹی سائن کر لیتے، جس میں 10 سال کی جو ہے جنگ بندی کا اعلان، اور پھر جو ہے کتنے فائدے جو ہے بعد میں مسلمانوں کو، جو وہ چیزیں ڈیفیکلٹ لگ رہی تھی اس پیکٹ میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائن کر دیا، اور مسلمانوں نے بنا جو ہے شکایت کیے، بنا کمپلین کیے، بنا ایگو کیے، اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی بات پہ وہ راضی ہو گئے، اور اس کا فائدہ ان کو بہت ہوا۔ اور پھر جب وہ واپس لوٹ رہے تھے اس پیکٹ کو سائن کرتے ہوئے، تو بیچ راستے میں جو ہے مدینہ پہنچ ہی رہے تھے کہ جو ہے ایک پرٹیکولر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے وہ سورہ فتح اتری، اور اس میں کہا کہ یہ کھلی تمہارے لیے وکٹری ہے، ڈونٹ وری۔ وہ پیکٹ کے اندر چاہے جو بھی کلوزز ہو جو تم کو آج اپنے اگینسٹ لگ رہے ہیں، اپنے خلاف لگ رہے ہیں، لیکن گریجولی جو ہے آنے والے وقتوں میں وہ تمہارے فیور میں ہو جائیں گے، اور واقعی ایسا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایمان والے مدینہ کو لوٹ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری سورہ فتح کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب تم مدینہ میں پہنچو گے تو جو مخلفون ہیں، ایکچولی ان کو منافق کہا گیا ہے یہاں پر، یعنی منافق ہے ایکچولی وہ، لیکن ان کو آیت میں المخلفون کہا گیا کہ یہ مخلفون بہانے بناتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تم نے ان کو انویٹیشن دیا تھا، یہ نہیں چلے۔ ایکچولی تو یہ کیوں نہیں چلے ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ عمرہ کرنے نہیں جا رہے مسلمان، یہ تو اپنی جان دینے جا رہے ہیں، مکہ والے ان کی جان لے لیں گے۔
اور آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے صحیح سلامت اللہ کے فضل سے گھر لوٹ گئے تھے، تو اب وہ تو شوق ہی تھے نا، منافق وہ تو چاہ رہے تھے کچھ اور چیز کے، ختم ہو جاتے تو ٹینشن ہی ختم ہو جاتی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ تو واپس آ رہے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں تو ان کے کانفیڈنس کو ریگین کرنا ضروری ہے، تو اللہ کے رسول کے پاس ہم جائیں گے اور جو ہے سوری کریں گے اور معذرت پیش کریں گے، عذر بہانے پیش کریں گے کہ ہم کیوں عمرہ کی گھر سے نہیں نکل سکے، کیونکہ ہمارے جو ہے کہ بزنس نے اور ہمارے جو ہے فیملی والوں کی وجہ سے ہم جا نہ سکے، یہ عذر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ان کی فیملی اور ان کے بزنس کی وجہ سے نہیں چل رہی، یہ دراصل جانتے تھے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ یہ عمرہ نہیں ہونے والا ہے، یہاں تو موت ہونے والی ہے، تو وہ ڈر کی وجہ سے اور وہ قربانی نہیں دینا چاہتے، تبھی وہ جو اپنے گھروں سے نہیں نکلے۔ اب تم جب جاؤ گے نا تو یہ کیا کریں گے، تو یہ تمہارے پاس آئیں گے عذر بہانے لے کر کے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب جو نیکسٹ ٹرپ میں تم جاؤ گے، جو نیکسٹ مہم ہوگا، جو نیکسٹ ایکسپیڈیشن ہوگا، تو انہی صحابہ اکرام کو لے جانا جو صلح حدیبیہ میں تمہارے ساتھ چلے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ 1400 صحابہ اکرام۔ اور تم دیکھو گے نبی جب تم نئے مہم ایکسپیڈیشن کے لیے جانے کے لیے نکلو گے، دیٹ از خیبر، پتہ خیبر، جب تم یہودیوں سے نپٹنے کے لیے نکلو گے، کیوں؟ کیونکہ دیٹ از آسان۔ دیکھیے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، جو یہودی کے ایلیز تھے وہ تو مدد نہیں کرنے والے، جنگ بندی ہو گئی ہے تو یہودیز تو الگ ہو جائیں گے، ہے نا، اور پھر وہ کیا، وہ خود ہی سرنڈر کر لیں گے، تو یہ تو بہت آسان ہے، پھر مسلمانوں کو ڈھیروں مال ملے گا، جو یہودیوں کے قبضے میں تھی تو مال غنیمت بہت زیادہ ملے گی۔ تو منافق جانتے تھے کہ یہ تو آسان جنگ ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ پہلے والی تو عمرہ تو وہ ڈیفیکلٹ تھا، آپ سوچو وہ تو عمرہ تھا، عمرے کو جانے کو ریڈی نہیں ہے، لیکن اب یہ یہاں پر جانے کو ریڈی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں مال ملنے والا ہے نا، لالچ میں جا رہے ہیں، مال ملنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، ان کو کیا کہو گے تم، ان کو ساتھ میں لینا نہیں، وہ تم کو کہیں گے ہم بھی چلتے، ہم پیروی کرتے تمہاری، جو اس آیت میں کہا گیا، دیکھیں سیقولو، ان قریب کہیں گے، المخلفون، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، یعنی منافق جو نہیں چلے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اذا جب انطلقتم، چلو گے تم، الی طرف مغانم، غنیمت لینے کے لیے، اور یہاں پر کیا ہے، فتح خیبر کی طرف، یعنی خیبر کی طرف جب جاؤ گے تو یہاں یہ نہیں کہا جنگ کے لیے، آپ دیکھو یہ کیا کہا، الی مغانم، کیونکہ ڈائریکٹ مال غنیمت مل جائے گی، اس کا مطلب آسان ہے، یہ مہم آسان ہے، ایکسپیڈیشن، نو جنگ، نتھنگ ایٹ آل، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلیٹ میں سجا کر کامیابی دی، مال غنیمت ڈائریکٹ مل جائے گا یہودیوں سے، وہ جانتے تھے، کیونکہ دیکھو ڈائریکٹ لکھا ہے، مغانمہ کا مطلب غنیمتیں لینے جاؤ، تو لتاخذوها، تاکہ تم لے سکو اس کو، تو وہ کیا کہیں گے، ذرونا، چھوڑو ہم کو، نتبعکم، ہم بھی پیروی کرتے تمہارے، ہم بھی آتے ہیں۔ ایکچولی کیا بات ہے، ان کو مال چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کے یبدلو، وہ بدل دے کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی اللہ نے ان کو کیا کہا ہے، مخلفون، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، تو وہ پروف کرنا چاہتے ہیں دیکھو ہم بھی سچے مومن ہیں، لیکن اللہ نے تو ان کو ٹائٹل دے دیا ہے، یہ المخلفون ہے، یہ منافق ہے، اللہ نے تو بتا دیا ہے، اب یہ اللہ کے کلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اسی لیے تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں کیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے فائنل کر دیا ہے کہ جو حدیبیہ کے موقع پر نبی کے ساتھ گیا تھا وہی یہودیوں سے نپٹنے جائے گا اور مال غنیمت کمائے گا، اب جو ہے مخلفون نہیں جائیں گے، اور یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ کو بدلنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ منافق نہیں جائیں گے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے وہی 1400 صحابہ اب جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو ریوارڈ دینا چاہتا ہے، یہ ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایکچولی جو فتح خیبر کیا ہے، یہ ریوارڈ ہے، پریڈکشن ہوا تھا نا کہ ابھی بہت ساری غنیمتیں مسلمانوں کو ملے گی کیونکہ وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا تھا بتائیے، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا قربانی دی تھی، جب حضرت عثمان جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کی موت کی افواہ پھیلی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا تھا، بیعت الرضوان، جو کیا تھی، بیعت الموت، الموت تھی وہ، یعنی ہر ایک مسلمان جو 1400 صحابہ میں سے تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا تھا کہ اب
جو ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، مریں گے یا ماریں گے، ختم، جان دے دیں گے. لیکن اللہ کے رسول اب ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہتھیار کے نام پہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بس پکا ایمان تھا. تو یہاں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنگیں جو ہے نا وہ ہتھیاروں سے نہیں، ایمان سے جیتی جاتی ہے. جو جنگیں ہیں وہ کس سے جیتی جاتی ہے؟ ایمان سے جیتی جاتی ہے. اور مسلمانوں کے اندر اس دور میں وہ تھا. تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ویپنز بھی نہیں تھے تب بھی. اور اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جنگ کا موقع ہی نہیں لایا، کچھ بھی نہیں ہوا نا. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ تو ریڈی ہوئے، انہوں نے بیعت تو لے لیا تھا کہ مریں گے یا ماریں گے، جان دے کر ہی جائیں گے، یہ تو فائنلائز ہو گیا تھا، نیت پکی تھی ان کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹیسٹ کر لیا، ٹیسٹ میں ڈالا. اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو وہ جو پریشانی کی گھڑی تھی ان سے ٹال دیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی. کیا ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کوئی جنگ ہوئی؟ بلکہ حضرت عثمان کی جو افواہ پھیلی تھی، جب وہ ریڈی ہوئے جنگ کرنے جانے لگے، اتنے میں ہی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان لوٹ کے آ گئے، وہ تو واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ مکہ کے کچھ سردار بھی لوٹے، اور پھر صلح حدیبیہ کا پیکٹ سائن کیا گیا. یعنی اتنے سال سے جو تعلقات خراب تھے وہ کیا ہو گئے؟ درست ہونے لگے تھے. پہلے مسلمانوں کو جو ہے حج عمرے سے روکا جا رہا تھا، لیکن اب کہا کہ نیکسٹ ایئر آؤ. بھلے یہ سال نہیں کرنے کا موقع ملا مگر نیکسٹ ایئر تو جو ہے وہ آ سکتے ہیں نا، بھلے 3 دن کے لیے، لیکن نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں نا. کتنی پابندیاں جو ہے ان پہ سے ختم ہو گئی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے قربانی دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ریوارڈ دے گا. اور ریوارڈ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جب تم مدینہ پہنچو گے اور جو ہے خیبر کے مشن کے لیے باہر نکلو گے تو سیدھا ہے ڈونٹ ٹیک دا مخلفون along. وہ کتنا ہی فورس کرے، کتنا ہی عذر بہانے پیش کرے، اگر تم کو ان کو ساتھ میں نہیں لے جانا ہے، بیکاز دے ڈونٹ ڈیزرو دس، دے آر کمنگ فار مال غنیمت. وہ صرف مال غنیمت کے لیے آ رہے، ان کو دینا نہیں ہے اللہ نے. اللہ اب یہ مال کس کو دینا چاہتے ہیں؟ ان مخلص صحابہ اکرام کو 1400 جو حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیعت کیا تھا، بیعت الرضوان، جو بیعت الموت تھی ایکچولی. تو اللہ ان کو کچھ نہیں دینا چاہتا، اصل حقدار وہی 1400 صحابہ ہے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کل جب یہ آئیں گے نا تمہارے پاس بالکل اگری نہیں کرنا. کل اے نبی کہہ دیجیے نا، کیا لن ہرگز نہیں تتبعونا، تم پیروی کرو گے ہماری، کذالکم اسی طرح قال فرما چکا ہے اللہ من قبل، اس سے پہلے. اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس میں شریک نہیں ہونا. کس میں؟ فتح خیبر میں. اللہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ آؤ. تم لوگ حدیبیہ کے موقع پر نہیں آئے تو اس موقع پر اللہ تم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک موقع انہوں نے اویل نہیں کیا تھا، اللہ نے ٹیسٹ میں ڈالا مگر وہ فیل ہو گئے تھے. تو اب دوسرا موقع اللہ دے نہیں رہا. کیسے ایک بار کوئی چانس کو اویل نہیں کرتا تو دوسرا موقع ہاتھ سے گیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ نہیں آئے، کینسل کرو ان کو، مت لو ان کو. اسے ہم کو بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کرنے کے موقع جب ہاتھ میں لگے تو ان کو چھوڑنا نہیں. پتہ نہیں دوبارہ وہ موقع ہاتھ لگے یا نہیں لگے، کر لو. چاہے جو ہے اگر آپ دیکھیں چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، کر لو. گریب دی اپرچونٹی، ڈونٹ لیو اٹ. دیکھو یہ محروم رہ گئے، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو. اب کیا جب ان کو کہا گیا کہ تم نہیں آ سکتے تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کیا کہنے لگے حسد کے مارے؟ فَسَيَقُولُونَ، پھر ان قریب وہ کہیں گے. اللہ نے سب بتا دیا اپنے نبی کو. دیکھو فیوچر کی بات سب بتا رہے، پریڈکشن ہو رہے کہ جب تم نہ بولو گے نا تو وہ یہ کہیں گے بلکہ تحسدوننا، تم حسد رکھتے ہو ہم سے، تم جلتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ ہم کو بھی مال غنیمت مل جائے، ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا جب وہ یہ ایسی باتیں کریں گے نا تو بلبل کی کانوں تھے وہ لا نہیں یفقہون، وہ سمجھتے نہیں الا مگر قلیلا. یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، یہ تم کو ایسی بات کر کے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اے نبی تم ان کے جھانسوں میں نہیں آنا. ڈونٹ ٹیک دیم فار دا ایکسپیڈیشن آف یا مشن خیبر کے لیے ان کو نہیں لینا. وہ صرف مال کے لیے آنا چاہتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ یعنی منافق کے اندر اچھا اخلاق نہیں ہوتا اور دین کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی. منافق کو سمجھ نہیں دین کا، یعنی اگر آپ دیکھیں کون سا موقع اویل کرنا چاہیے اور کون سا چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہم لوگ نے پچھلی مرتبہ کیے تھے تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ آج کی جو آیتیں ہم کریں گے ان کا کانٹیکسٹ منافقی ہے، المخلفونی ہے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ہی ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ منافقوں نے کیونکہ جو ہے صلح حدیبیہ کا موقع گوا دیا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشن خیبر میں اٹینڈ کرنے کا موقع چھین لیا. تو یہاں سے ہمارے لیے کیا مورل ہے کہ اگر ہم بھی کوئی موقع چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں نیکسٹ موقع ہماری زندگی میں آئے یا نہیں آئے. اوکے, تو یہاں پر بات پکی ہو گئی. اب آیت نمبر 16 جو ہمارا سبق ہے, میں المخلفون یا منافقوں کے بارے میں یا ہپوکریٹس کے بارے میں جو بہانہ بناتے ہوئے نبی کے پاس آئے تھے انہی کی بات کر رہی. اب ایک موقع تو چلا گیا نا ہاتھ سے, انہوں نے ایک موقع اویل نہیں کیا اور دوسرا موقع اللہ نے دیا نہیں, اللہ نے ان کو محروم کر دیا سیکنڈ موقع سے, کیونکہ انہوں نے پہلے کو اویل نہیں کیا تو اللہ نے سیکنڈ سے کیا کر دیا کہ محروم کر دیا. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں ان کو موقع ہی نہیں ملا. اب کیا ہوا, لیکن اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے, ماں کی طرح 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے. اب سوچیں ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے. 70 ماں کا دل لے آؤ, اتنی محبت اللہ کے دل میں ہمارے لیے نا, ہمارے لیے اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. 70 ماؤں کا دل کتنے محبت کرتا ہے. تو اب کیا ہو گیا, اب پھر دوبارہ اللہ ان کو چانس دیں گے. اب دوبارہ ان مخلفون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے موقع دے رہے ہیں. پہلے کہا نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, مہربان ہے نا مگر. تو اب آیت نمبر 16 میں دوبارہ سے ہم کو دکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مخلفون, when I say the word مخلفون I know everybody is understanding, اس کی طرف اشارہ ہے. المخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے منافقوں کی طرف جو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نہیں گئے, تو ان کو مشن خیبر میں کیا کہا, ان کو چھوڑ دیا گیا, ڈپرائیوڈ کر دیا گیا. منافقس کے لیے ورڈ جو ہے المخلفون ہے. اب یہاں پر نیکسٹ چانس دیا جا رہا ہے, یعنی دیکھو پہلا چانس گوایا تو سیکنڈ چانس نہیں ملا, اب ان کو تیسرا موقع ہے, ایک اور تیسرا چانس دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں, وہ بھی شرط کے ساتھ. دوبارہ کہہ رہے ہیں جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, ذرا نوٹ ڈاؤن کیجیے ماں کیسی ہوتی ہے. بچہ اگر کوئی غلطی کر لے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر جو ہے پکنک جانا ہے یا کہیں گھومنے جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ غلطی کر کے بیٹھا ہے, تو ماں کیا کہتی, اب نہیں جا سکتا تو, اب نہیں جا سکتا تو پکنک, یا اب نہیں جا سکتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو جو ہے نافرمان ہے, تو ہماری بات نہیں سنتا ہے, ٹھیک ہے, اب تو گھر میں بیٹھ, نہیں جا سکتا. ہاتھ نہیں لگانا سائیکل کو, ہاتھ نہیں لگانا بائک کو, ہاتھ نہیں لگانا کار کو, ہاتھ نہیں لگانا موبائل کو, سب چھوڑ دے, سب چھوڑ دے. تو نے نافرمانی کی ہے نا, تجھے کچھ موقع نہیں ملنے والا, کوئی چیز نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, پھر جو ہے کہ ایک دن گھر میں بچہ بیٹھ جاتا ہے. میں کہتی ہوں نا, ماں باپ کا دل ایسا ہوتا ہے نا, صحیح میں بچے کو 1-2 دن سے زیادہ پنش بھی نہیں کرتے. 2 دن چلے گئے, دیکھتے بچہ بیٹھا ہے خاموشی سے, گھر میں ہی بیٹھا ہے, چلو دیکھ, اس کو جا کے دیکھتے بھی ہے نا کیا کر رہا ہے, ارے بیٹھا ہے. دیکھو ماں باپ کے دل میں لگتا ہے نا وہ بات, ارے میں تو ابھی جاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, کیا کرے, بچہ ہے نا, کیا کر سکتے, بچہ ہے, اس کی تکلیف ہم کو تکلیف لگتی ہے نا. کریکٹ, سمجھ رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی محبت کرتے اپنے بندے سے کہ اس کو اب سیکنڈ موقع دیتے. جیسے ماں باپ روم میں جاتے ہو, دیکھتے بیٹھا ہے, چلا آ جا ادھر آ, واٹ ایور XYZ جو اس کا نام ہے, بیٹا ادھر آ, چل ٹھیک ہے, 2 دن سے بیٹھا ہے نا, چلیے لے کار لے چل, لے بائک لے چل, لے سائیکل لے چل, موبائل لے چل. اب نہیں کرے گا نا نیکسٹ ٹائم, ابھی ایسا کبھی نہیں کرے گا نا, ابھی میری بات مانے گا نا, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے بات نہیں مانے گا نا, تو پھر ہم دوبارہ سے لے لیں گے اور پھر کبھی نہیں دیں گے. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کو آیت نمبر 16 میں ایک تیسرا چانس دے رہے ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے اب اویل کر لینا, یہ تمہارے فائدے کی بات ہے. اگر تم نے اویل نہیں کیے تو اب تو پنشمنٹ پکی. ایکچولی تو صلح حدیبیہ کے بعد ہی ان کو پنش کر دینا چاہیے تھا, کریکٹ, صلح حدیبیہ کے بعد ہی ان کو پنش کر دینا چاہیے تھا. لیکن ماں باپ جیسے جلدی اپنے بچے کو دیکھو فوری طور پہ پنش بھی نہیں کرتے, کریکٹ, تھوڑے سختی برتتے اور پھر بعد میں دوبارہ سے لینینٹ ہو جاتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سیکنڈ موقع پہ ڈپرائیو کر دیا, اور اب تھرڈ موقع آ رہا ہے, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلو تم کو جانا تھا نا, ہے نا, مشن خیبر میں اللہ نے جو ہے تم کو نہیں جانے دیا, چلو واپس اللہ تم کو ایک موقع دیتا ہے, آپ برابر سے کام کرنا, ہاں سب ریڈی ہو جانا, سب برابر سے جانا, اپنے نبی کی بات سننا, ٹھیک. جو گئے ان کا فائدہ, ان کو بہت بڑا اجر ریوارڈ ملے گا, ٹھیک ہے, مال غنیمت ملے گی. اور جو نہیں گئے ان کے لیے پھر عذاب پکا,
کیونکہ لاسٹ حصہ آیت کا سیز عذابن علیم، ابھی میں آیت کرنے والی ہوں، تو یہاں پر آپ کو آیت کا کانٹیکسٹ اور اس کی سمری 16 نمبر کی آیت جو میں سٹارٹ کرنے والی ہوں وہ ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ گئی. ابھی تک میں نے سٹارٹ نہیں کیا ہے، بٹ جسٹ بفور آئی سٹارٹ میں نے آپ کو اس کی بریفنگ دے دی. تو مجبین پلیز پوچھ لیجیے، اور آیت نمبر 16 جو ہے میں سٹارٹ کر دوں گی ڈائریکٹلی پھر. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ریکیپ کلیئر سمجھ میں آئے. جب مخلفون کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرڈ چانس دے رہے ہیں، امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے جو باجی نے بتایا ہے. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں سسٹرز. اب آیت نمبر 16 کی تفسیر کروائیں گے باجی. الحمدللہ کلیئر. جی باجی. ٹھیک ہے چلیے اب 16 نمبر کی آیت جو ہمارا آج کا سبق ہے، دیکھتے ہیں یہ مخلفین ابھی کیا کرتے ہیں. دیکھیں دوبارہ سے یہی نام لیا جا رہا ہے، کل. کل یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے نبی، للمخلفین، مخلفین سے کہہ دیجئے، جو پیچھے رہ جانے والے تھے نا. کون سے موقع پر بتائیے، ابھی آپ مجھے آنسر دیجئے. یہ مخلفون جو ہے یا مخلفین جو ان کا نام پڑا ہے، یہ کون سا موقع گوانے کی وجہ سے ان کا نام اللہ نے مخلفین رکھ دیا؟ صلح حدیبیہ. ویری گڈ. صلح حدیبیہ کا موقع انہوں نے گوایا نا، تو اللہ نے کہا یہ پیچھے رہ جانے والے، ان کا نام پڑ گیا ہے. تو اب انہی کے نام، وہی نام سے ان کو پکارا جا رہا ہے. قل نبی کہہ دیجئے، للمخلفین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے یا پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں سے، من الاعرابی، جو عراب میں سے ہیں، جو بدو قوم ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی نا، تو مدینہ میں بھی دی اور مدینہ کے باہری علاقے یعنی آؤٹسکرٹ میں بھی دی. تو جو باہر کے ولیجز تھے جس میں بدو لوگ رہتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ دین کو ایکسپٹ کر لیا تھا. اب دیکھیے جب دین کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو جیسے تم نے ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، اب اس کے اندر جو بھی کلوزز ہوں گے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ چلو عمرہ کے لیے چلو. یہ ریچول ہے. تم ابھی مسلمان بن گئے ہو نا، بدو سے کہا، ولیجز سے کہا جو آؤٹسکرٹ آف مدینہ رہتے تھے، باہری علاقوں میں رہتے تھے، کہ چلو ابھی تم مسلمان بن گئے نا، تو چلو دین کا کام کرو، چلو ہمارے ساتھ عمرہ. بٹ مسلمان ہونے کے وہ نام کے تھے، کام کے نہیں. وہ صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان بنے تھے. جب ان کو ایسا احساس ہوا کہ بھائی قربانی دینی پڑے گی، یہ تو مرنے جا رہے، ہم کو نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا، ان کی بات اسی لیے ان کا نام مخلفین پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے پہلا موقع گوا دیا تھا. دوسرا موقع تو اللہ نے دیا نہیں، پھر ان کو افسوس ہوا تو اب تیسرا موقع اللہ نے دیا، لیکن نام ان کا مخلفین ہی ہے. تو کہہ دیجئے للمخلفین، پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں میں سے، جو کہاں سے تھے؟ من الاعرابی، جو آراب میں سے تھے، ولیج جس کو کہتے ہیں، ولیجرز تھے، جو بدو لوگ تھے. کیا؟ ان قریب تدعون، ان قریب تم دعوت دیے جاؤ گے، تم کو دعوت دیں گے اللہ. اب تم کو تھرڈ ٹائم دعوت دی جائے گی. پہلے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے دعوت دی، تم نہیں گئے، تمہارا نام مخلفین پڑ گیا، مخلفون پڑ گیا. پھر تم خود نبی جب مشن خیبر کے لیے جا رہے تھے تو تم کو پتا تھا کہ ہم کو جنگ ونگ تو ہوگی نہیں، مال غنیمت ڈائریکٹ ہی مل جائے گا، تو چلو ہم بھی ساتھ ہو لیتے ہیں، اور کیا انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آسانی دیکھو، اٹینڈ بھی کر لیے اور مال غنیمت لے کر آئیں گے. چلو نا، آسان ہے ٹرپ، یہ ٹرپ آسان ہے. اللہ نے کہا چاہیے ہی نہیں ساتھ میں، ان کو نہیں لینا. سیکنڈ موقع گیا، تھرڈ موقع اب اللہ ان کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سنو، فرسٹ موقع پہ تم نہیں گئے، سیکنڈ پہ اللہ نے تم کو ریجیکٹ کر دیا، آپ تھرڈ میں اللہ تم کو بلا رہا ہے. پھر انویٹیشن تم کو نبی دیں گے، ستدعون، ان قریب تم دعوت دیے جاؤ گے، الا طرف قومین، ایک قوم کے، جو کیسی ہے؟ اولی باسن شدید. اولی باسن شدید کا مطلب کیا ہے؟ اولی باسن کا مطلب ہے جنجو قسم کی ہے، شدید جو سخت جنجو قسم کی جو ہے وہ قوم ہے. یعنی اب واقعی کیا ہونے والا ہے؟ ٹف ہے. ٹف ہے نا بالکل. یہاں پر کیا ہے؟ تمہارا اپوننٹ جو تمہارے جو سامنے لڑنے والا ہے وہ بہت مضبوط ہے، جن سے تمہاری فائٹ ہونے والی ہے. جنجو قسم کی قوم ہے، خطرناک، سخت. اب تم کو بلایا جائے گا. سینا کہ ان فیوچر ایسا ٹائم آئے گا جو تم بلائے جاؤ گے جنجو قبیلے کی طرف. تو پھر تم کیا کرنا مخلفین؟ دین یو پروو یور سیلف. اب اپنے آپ کو جو ہے وہ پروو کر کے دکھانا. پہلے میں تو تم فیل ہو گئے، سیکنڈ اللہ نے موقع چھین لیا، اب تیسرے میں تم کو دعوت دی جا رہی ہے، تو اب تم اپنے آپ کو پروو کرنا. اب یہ کون سی قوم تھی جن کو یہاں پر
جو ہے وہ اولی باسن شدید کہا گیا، جنجو قسم کی قوم. کس کو کہا گیا؟ اب یہ کون سی قوم ہے اس کے بارے میں ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ حوازین اور ثقیف کے قبیلے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد جو جنگ حنین ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا مسیلمہ قذاب کی طرف اشارہ ہے، اس کی قوم کی طرف جو بنو حنیفہ تھی، یعنی جنجو قسم کی قوم، اور تیسرا فارس اور روم کی جنگوں کی طرف ہوگا. یہ جو فتح مبین تھی نا، اس کے بعد راستہ کھل گیا تھا فتوحات کا، بہت ساری جو ہے وہ فتوحات کا راستہ کھول دیا صلح حدیبیہ نے. کہا گیا اب مخلفین سے کہ چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں تمہارا عذر. کیا تم نے کیا عذر پیش کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر نہ جانے کا؟ نبی کو کیا عذر پیش کیا تھا؟ کیا عذر دیا تھا انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہ کرنے کا؟ یہ مخلفون نے کیا عذر بہانے پیش کیے تھے؟ ہمارے بچے ہیں، گھر میں بوڑھے ہیں، ہمارا بزنس ہے، کون دیکھے گا؟ ہاں چلو تم نے عذر دیے تھے نا، پھر ایک موقع آنے والا ہے، اے نبی ان کو بولو چلو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اب ایک موقع نا بڑا آنے والا ہے، تب تمہیں بلایا جائے گا. اس موقع پر شاید کہ تم کو جنگ کرنا پڑے، یعنی اب تک تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، عمرہ کرنے گئے، عمرہ تو نہیں کیے مگر فائدہ حاصل کر کے آئے صلح حدیبیہ میں، اور کوئی ماردھار بھی نہیں ہوئی. سیکنڈ جو ہے وہ خیبر مشن تھا، اس میں تو مال غنیمت ہاتھ لگی، تو وہاں پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. ہاں اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ہو سکتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اولی باس شدید قوم ہے، تو یہ جنگ کرنا پڑے. شاید تم کو شاید کہ جنگ نہ بھی ہو. دیکھو دونوں چیزیں ہیں، نہ بھی ہو نہ ہو بھی، جیسے کہ جنگ تبوک کے موقع پر ہوا تھا. اب دیکھیں جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 مسلم نکلے تھے، لیکن جنگ تبوک میں کیا جنگ ہی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے تھے سب، واپس آ گئے تھے سب. ہاں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاید کی جنگ ہو شاید کی نہ ہو. اب اس موقع پر تم چلو گے، دیکھا یعنی تم کو جو ہے چلنا پڑے گا، تم کو جو ہے اللہ ثواب دے گا جب تم چلو گے. یہاں پر کیا بات ہوئی ہے دیکھو کہ تم اس موقع پر چلو جب تم کو بلایا جائے. ستد اونا ان قریب تم کو انویٹیشن دیا جائے گا الی طرف قوم نو لباس شدید، ایک جنجو قوم کی طرف. تقاتلونہم، کیا تم جنگ کرنا ان سے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو. او یا یسلمو، وہ متی ہو جائے، وہ اسلام بھی لا سکتے. دونوں چیزیں مینشن کر دی گئی. کیا ہو بھی سکتی ہے جنگ جنجو قوم کے ساتھ میں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آئے. کیسے پتا چلتا ہے وہ اسلام لے آئے؟ دیکھیے نا پہلے حصے میں کہا تو قاتلونہم، تم کو جنگ کرنا پڑے گا ان سے. یہ مخلفون کو کہا منافقوں کے، ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے بٹ ضروری بھی نہیں ہے. او یا یسلمو، وہ متی ہو جائیں گے، وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. they might surrender also. سمجھ میں؟ یعنی ہو بھی سکتی جنگ اور نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، فَإِن، پھر اگر مخلفون کو کہا جا رہا ہے منافقوں کو، تُوتِعُوا، تم اطاعت کرو گے، اگر تم نے پیروی کی نبی کی اس بار، تم کو تھرڈ چانس مل رہا ہے. پہلا تم نہیں گئے، دوسرا چھین لیا گیا، اب اللہ تم کو ایک اور موقع دے رہا ہے نا. تو اگر تم نے فالو کیا تمہارے نبی کو، تُوتِعُوا، تم نے اطاعت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یُؤْتِیکُم، وہ دے گا تم کو اللہ اجرن حسنا، بہت بڑا ریوارڈ. ٹھیک ہے، اگر تم خالص ہو کر لڑے تو تم کو ریوارڈ ملے گا. دنیا میں کیا؟ دنیا میں مال ملے گا. ہاں، اور اگر تم فوت ہو گئے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا اور جنت ملے گی. یعنی جیتے تو بھی فائدہ اور ہارے تو بھی فائدہ، کیونکہ جنگ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر تم اس میں شامل ہو جاؤ، پارٹیسپیٹ کر لو، مخلفون یا منافق، یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، کہ اللہ تم کو بہت بڑا ریوارڈ دے گا. پھر کہا گیا وارننگ، جیسے وہ ماں باپ، میں نے آپ کو بتایا نا، ماں باپ بچے کو اب کار دینے والے ہیں کیونکہ اس کو پنش کر چکے تھوڑا، تو اس کو کیسے کہتے ہیں، دیکھ بیٹا اب کار لے جا رہا ہے، موبائل لے جا رہا ہے، اب سیدھے طریقے سے رہنا، کوئی فائٹ نہیں چاہیے، کوئی کیوس نہیں چاہیے، کسی سے لڑنا بھڑنا نہیں، ہم لوگوں کو ذلیل رسوا نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر اب تو سیدھا رہا تو یہ ہمیشہ تیرے پاس رہیں گی، کار اور بائک اور چابی اور موبائل. لیکن اگر تو ٹیڑھا ہوا تو پھر سب واپس لے لیں گے اور تجھے بورڈنگ میں بھیج دیں گے، یا تجھے پڑھائی کرنے کے لیے ابراڈ بھیج دیں گے، یا تجھے فلا جگہ پر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، ویسے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تھرڈ موقع کا اگر تم نے اویل کیا اور فائدہ اٹھا لیا، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو،
تو اللہ تم کو بہت بڑا ریوارڈ دے گا. اگر دنیا میں تو مال غنیمت اور آخرت میں جنت. وہی. اور اگر تتولو when you say تتولو تم منہ موڑ گئے, جیسے کہ تم صلح حدیبیہ سے منہ موڑ گئے تھے, تو اگر تم منہ موڑ گئے کما جیسے کہ تولی تم نے موڑ لیا تھا منہ من قبل اس سے پہلے. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے تم کو انویٹیشن دیے تھے عمرہ پر آنے کے لیے, تو تم نے منہ موڑ لیا تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پارٹیسپیٹ کرو اس تیسرے موقع پر تو تم کو اجر حسنہ ملے گا, اور اگر تم منہ موڑ جاؤ کما, کیسے منہ موڑ جانا؟ کما جیسے کہ تولی تم منہ موڑ گئے تھے من قبل اس سے پہلے, یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو اب کیا؟ اب پنشمنٹ پکی. کیوں؟ کیسے پتا چلتا ہے پنشمنٹ پکی؟ یعذبکم میں پتا چلتا ہے کہ وہ عذاب دے گا تم کو اللہ عذابا علیما, دردناک عذاب. اب تمہیں نہیں چھوڑے گا. یعنی ایک غلطی ہو گئی, دوسرے میں چلو تم کو نہیں لے کے گیا کیونکہ تم کو قربانی نہیں دینی تھی, مال چاہیے تھا, اللہ نے آزما لیا, تم کو نہیں بھیجا پنشمنٹ کے طور پر. اب تمہیں دوبارہ سے ایک قربانی دینے کا, یعنی تو اپنے آپ کو پروف کرنے کا چانس مل رہا ہے. اب اویل کر لو تو تمہارا فائدہ ہے, اللہ تم کو بہت بڑا ریوارڈ دے گا. مخلفون منافق کو کہا جا رہا ہے. لیکن اگر تم منہ موڑ گئے جیسے کہ تم صلح حدیبیہ کے موقع پر منہ موڑ گئے تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کیا دے گا؟ عذاب الیما, دردناک عذاب دے گا. تو کہا گیا ٹھیک ہے مانتے ہیں تمہارا عذر, آئندہ پھر ایک موقع آنے والا ہے تب تمہیں بلایا جائے گا. اس موقع پر شاید کہ تم جنگ کرنا پڑے, یا شاید کہ جنگ ہی نہ ہو, جیسے جنگ تبوک کے موقع پر ہوا تھا. تب اس موقع پر تم چلو گے تو اللہ تمہیں بہت بڑا ثواب دے گا, اور اگر اس موقع پر تم منہ موڑ گئے جیسے حدیبیہ کے موقع پر منہ موڑ گئے تب تم کو عذاب ملے گا. Now listen. اب ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے چاہتی ہوں. Now listen. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا, ایسا ہو سکتا ہے نا. سوچیں آپ, ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. میں بھی ایکسپلین کر رہی ہوں, میں نے آپ کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ بتا دیا, اس کا پس منظر بتا دیا, بیک گراؤنڈ بتا دیا, اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی پوری آیت. ورڈ ٹو ورڈ بھی سمجھ میں آ گیا اور اس کی تفسیر بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ یہاں پر مخلفون کو ایک تیسرا موقع دے رہے ہیں. اگر اویل کیا تو تم کو جو ہے کہ اجر حسنہ, اور اگر نہیں اویل کیا تم جو ہے ان تولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما, تو یا تو تم کو دردناک عذاب دے گا. اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہر آیت میں ہمارے لیے مورل ہے, اور ہم اس آیت میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے, کس کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپلائی کرتے, وہ میں بتا رہی ہوں. Now listen. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا, کچھ سستی آ گئی, پریشانی آ گئی, تو ڈاماڈول ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا, یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا کام سامنے آیا تھا لیکن سستی کے مارے یا کچھ بھی پریشانی آ گئی جس کے مارے وہ جا نہ سکا, اور وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. اب موقع نکل گیا تو اس شخص کو شدید ندامت ہوئی, اللہ میرا موقع گیا. وہ حج کا ہو سکتا تھا, وہ عمرہ کا ہو سکتا تھا, وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ہو سکتا تھا, وہ کسی کے ساتھ میں بھلائی کرنے کا موقع ہو سکتا تھا, کیونکہ مومن جو ہے نا وہ نیکی کرنے کے کام کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے. تو ایک موقع چلا گیا, اب کیا؟ اب اس کو شرمندگی اور ندامت, او اللہ کیا کروں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سنڈے کی اتنی اچھی کلاس تھی ہماری, سنڈے کی جو رائٹس آف وومن کی جو کلاس تھی اتنی بہترین ماشاءاللہ وہ کلاس, اس کا جو ہے کہ ہم کو فیڈ بیک بھی بہت اچھا ملا الحمدللہ. اور یوٹیوب پر تو ماشاءاللہ نعمت اسلام پر تو ابھی بھی لوگ اس کے ویوز بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. the best, yes, it was very good class. مجھے بھی پڑھا کے آپ لوگوں کو بہت جو اچھا رسپانس ملا تو بہت خوشی ہوتی ہے, انسان ہے نا اس کو اچھا لگتا ہے. تو اب کیا ہوا, ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس موقع کو اویل نہیں کیا, مے بی آؤٹ آف کبھی سستی کے مارے بھی ہو سکتا ہے, اور کبھی کوئی پرابلم کے بارے بھی ہو سکتا ہے. بیچارے کے گھر میں کبھی کوئی مہمان بھی آ سکتے ہیں, یا ان کو خود کوئی کام سے باہر جانا پڑے, ویریس ریزن ہو سکتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, واٹ ایور. یا پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے سستی کے مارے نیند آ رہی ہو, اچھا کلائمیٹ ہے, بارش بھی آ رہی تھی, سو گئے, چلو بلینکٹ اوڑھ کے سو گئے, چلو جانے دو. لبنا باجی تو نیکسٹ ٹائم پھر آئیں گی سنڈے, اور پھر واپس سے ریکیپ کریں گی, کہاں جانے والی ہے, ساری چیزیں تو ریکیپ کرتی رہتی ہے, اتنی بار ریکیپ کرتی رہتی, نو پرابلم, ول کیچ اپ ود دا کلاس, ہے نا. تو ایسا ہے نا, تو جو ہے کہ
کیا کریں؟ چلو باجی کو تو عادت ہے ریکیپ کرنے کی، ایسی بولتے ہو آپ لوگ، لبنا باجی کو ریکیپ کرنے کی عادت رہتی ہے، اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ اپنے اندر اس ریکیپ کی وجہ سے فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں صحیح کہوں کیوں آپ کو بار بار اتنا ریپیٹیشن کروایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ بھی پڑھانے والے بنو، سکھانے والے بنو، لوگوں کو آگے تک کے صحیح طور پہ بات بتاؤ، صحیح طور پہ بتاؤ، آیتوں کے ساتھ ریفرنسز دے کر کے، سامنے والے کا دل ہے نا وہ آٹومیٹکلی مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن کے لفظ سے اگر آپ سمجھائیں گے اور پھر حدیث سے بتا کر کے، قرآن کی آیتوں سے سامنے والے کا دل مائل ہو جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ریپیٹیشن کروایا جاتا ہے۔ اب کوئی جو ہے سو گیا، ارے میں تو سو گئی، میں تو سو گئی، جیسے ابھی مجھے یہاں پر جو ہے بنت محمد جو ہے وہ میسج ڈال رہی ہیں کہ وی کین کیچ اپ ود دا کلاس ایون وی ہیو مس۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بٹ پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آج میں نہیں اٹینڈ کروں گی، نیکسٹ ٹائم تو اٹینڈ کروں گی تو سب سمجھ ہی جاؤں گی، تو یو مسٹ ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، بیکاز اللہ ڈزنٹ لائک دیٹ، آلویز ریمبر دیٹ۔ یہ مخلفون دیکھو وہی تھے، اللہ نیور گیو اے چانس اونلی نیکسٹ ٹائم، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ فائدہ دیا اللہ نے، اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ ناؤ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ان کو شدید ندامت ہو گئی، ارے سنڈے کی بات چلی گئی، کیا کروں کیا کروں اللہ، میں سو گئی یا میرے گھر میں مہمان آئے یا کچھ ایمرجنسی، اب کیا کریں؟ چلو عینی باجی کو کال کرتے ہیں، چلو شرین باجی کو بات کرتے۔ لبنا باجی نے تو پہلے ہی بول دیے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو دینے والے بھی نہیں ہے، ریکارڈنگ بھی نہیں دیں گے، لبنا باجی نے تو پہلے ہی بول دی۔ چلو شرین باجی کو تھوڑا مسکا لگاتے ہیں، چلو عینی باجی تو بہت اچھی ہیں، اتنی سویٹ سویٹ باتیں کرتی ہیں، ان کو تو آرام سے ایڑا بنایا جا سکتا ہے، چلو جاتے ہیں عینی باجی کے پاس۔ اور پھر دیر عینی باجی جو ہے وہ نعمت اسلام کی لنک دے دیتی ہیں، ماشاء اللہ، او اللہ نے مجھے واپس سے موقع دے دیا، الحمدللہ، الحمدللہ، یس، سی عینی اسمائلنگ دیر، یس، ہے نا۔ لبنا باجی اسٹرک ہے، شرین باجی تو بہت اسٹرک ہے، لبنا باجی سے زیادہ تو شرین باجی اسٹرک ہے، کبھی ہاں بولتی ہی نہیں ہے کوئی بھی چیز کے لیے، نہیں یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں، ریکارڈنگ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں۔ عینی باجی بہت لائٹ آسان ہے، چلو اسی کو پکڑتے ہیں، اور نعمت اسلام رن کرتی ہے، یہ الحمدللہ شی ہیز ارینجڈ، ماشاءاللہ۔ جو لوگ مس کر گئے ہیں عینی سے جو ہے کہ آپ لنک لے کے سن سکتے ہیں، بیوٹیفل لیکچر۔ اب اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے، دیکھیے اٹینڈ کیجیے گا، ایک سیکوینس رہتا ہے اور ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب ہم کلاسز کو ریگولیرٹی کے ساتھ میں اٹینڈ نہیں کرتے نا تو برکت ہے نا اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ کلاس کی برکت تو ہوتی ہے لیکن آپ کی زندگی میں بھی برکت ختم ہو جائے گی، یاد رکھنا، اللہ سب سمجھتے ہیں، کیونکہ کنسسٹنسی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیزیں اس کی جو ہے نا کنسسٹنسی برقرار رہنا چاہیے، مسلسل کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے، پتہ نہیں ہم جو اس طریقے سے بیٹھ کے ان کلاسز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہوگا، کریکٹ؟ فرشتے آ کے ان گھروں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں فرشتے جو ہے جمع ہو جاتے ہیں عرش تک، ان گھروں سے نور پھوٹتا ہے اور وہ نور دیکھ کر جاتے ہیں ان گھروں کی طرف۔ سوچیں آپ، اللہ کو یہ ہمارا عمل بہت پسند ہے، تو اس میں مسلسل، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت، عافیت ہو، تندرستی ہو، مال کی، صحت کی، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اس گھروں میں۔ سسٹرز اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، کچھ بھی جو ہے اگر آپ ذکر اذکار نہیں کریں گے تو وہ گھر قبرستان بن جائے گا۔ اس گھر میں اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے گھروں میں اس طریقے پر ان کلاسز کو سنتے بیٹھتے ہیں تو ان گھروں کی چھتوں سے نور پھوٹتا ہے جس کو دیکھ کر کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں آپ کے گھر کی چھت سے لے کے اللہ کے عرش تک۔ اور جب تک کہ آپ ان کلاسز میں بیٹھے رہتے ہیں تب تک کہ وہ خیر، عافیت اور بھلائی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ کی، کہ اللہ یہ بندی کو معاف کر دینا، اللہ یہ بندی کو معاف کر دینا۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اس طریقے چرندے پرندے دنیا میں جتنی مخلوق ہے، تو آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا ان کلاسز کو جو ہے جوائن ان کرنے سے۔ کتنا دیر؟ 1-1.5 گھنٹہ سسٹر، 1-1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا ہم ہمارے لیے ہفتے میں 4 دن 2 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ کتنے آز ہوتے ہیں 2 آز سے؟ آپ دیکھیں 8 آز in a week we are removing 8 hours۔ یہ 8 hours آپ کو کتنا فائدہ دینے والے ہیں، اعمال کی درستگی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ صحیح میں اٹ ہولڈز انسان جو ہے نا
اپنی نمازوں میں الرٹ ہو جاتا ہے, کاشیس ہو جاتا ہے. کوئی بھی یعنی شاپنگ کے لیے جائے یا کوئی بھی کام کے لیے جائے, اس کو اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنی کلاس کی فکر ہوتی ہے. دیکھیے ہم چینج ہو رہے ہیں, یہ گریجول ہو, دو اٹس اے گریجول چینج, سلولی سلولی, بٹ ہو تو رہا ہے. ہم چینج لا رہے ہیں, اور اس کا افیکٹ آپ اپنی فیملی پر بھی دیکھو گے. میں نہیں کہتی ہوں کہ دیکھو 100% سدھر گئے ہم بھی اور ہماری فیملی بھی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہاں سے سن کے کچھ تو اپنے جا کے خاندان والوں کو بتاتے ہوں گے, اس کا کچھ تو امپیکٹ ہوتا ہوگا, اس کا کچھ تو امپیکٹ ہوا ہوگا. تو اہم ہے یہ چیزیں. تو ایک نیکی کا وی کم بیک ٹو دا کانٹیکسٹ کہ آپ شخص جو ہے اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ میرا ایک نیکی کا موقع چلا گیا, اور یہاں پر مخلفون کی بات ہو رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع نکل گیا, ٹھیک ہے, ان کو ندامت ہوئی اور خیبر کا موقع ملا نہیں. اب جو ہے ندامت شرمندگی, اب موقع نکل گیا تو اس شخص کو شدید ندامت ہوئی. اگر وہ اس کی پریشانی اور ندامت میں سچا ہے, دیکھیے نا آئینی نے جن جن کو لنک دی وہ سچے تھے, کریکٹ آئینی, اپنی جو ہے ندامت میں اور جو ہے وہ تڑپ میں سچے تھے, تو آئینی نے لنک دے دی, اللہ نے انتظام کروا دیا. حالانکہ لبنہ باجی نے تو نہیں بولے تھے. میں صحیح میں آئینی کو بولنے والی تھی, ہاں آئینی کسی کو بھی لنک نہ دو, میں بولنے والی تھی. یہ لوگ کلاس میں نہیں آتے نا, آئینی ڈونٹ گیو دا لنک ٹو اینی بڈی. دیکھو اللہ نے میرے منہ سے نکلوایا ہی نہیں, میں بول ہی نہیں سکی. I just kept quiet. I didn't say a word. ورنہ میں رکا دیتی ہوں, آئینی کو کبھی کبھی بول دیتی ہوں, تو آئینی remove the lecture from نعمت اسلام. Don't I say that آئینی? I always say remove the lecture from the جو ہے نعمت اسلام. But I didn't say anything. Let it be. چلو دیر سے آؤ مگر درست آؤ. Let it be. I said. ہاں تو اب کیا, اگر وہ اس کی جو ہے کہ پریشانی اور ندامت میں سچا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور موقع اس کے پاس لے آئے گا. واقعی اگر وہ سچا شخص ہے جو ایک پہلے موقع گوا کر اس کو ندامت ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسرا چانس دے گا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے, جو اسے سچا ثابت کر دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو کوئی ریزن سے جو ہے وہ سنڈے اٹینڈ نہیں کر پایا, انہی نے لنک دے دیا وہ اٹینڈ کر پائے. اب کیا نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آپ نہیں کرنے کا, اب نے تو پھر لبنہ باجی کو بول کے آئینی باجی کو بول کے جو ہے لنک ونک کینسل, اب ایسا نہیں کرنے. تو ابھی آئینی نے ایک بار آپ کو چانس دیا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئینی کے دل میں ڈالا اور لبنہ باجی کے دل میں ڈالا. بٹ پاسبل ہے کہ نیکسٹ چانس نہ ملے, تو آپ سب کو یہ سنڈے اٹینڈ کرنا ہے. ابھی سے نیت کر لیجئے, اللہ تعالیٰ منزل آسان کر دیں گے. جو بھی پرابلم سنڈے, انسرٹنٹیز, ایمرجنسی سب آنے والے اللہ سب ٹال دیں گے, سب ٹال دیں گے. وہ ایک اچھی نیت سے سوچو, کتنے بڑی کمپلیکیشن سے جو ہے کہ ہم بچ جائیں گے. اچھی نیت کر لو, اللہ تعالیٰ مجھے اٹینڈ کرنا ہے. آپ نے مجھے دیا نا موقع آئینی کے تھرو, ابھی جو آئینی باجی کے تھرو ابھی مجھے اٹینڈ کرنا. اگر وہ اس کی پریشانی اور ندامت میں سچا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع اس کو پاس اور لے آئیں گے, ہے نا, اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے, جو اسے سچا ثابت کر دے گا. اگر کام کیا تو اللہ قبول کر لے گا تم کو. پہلی غلطی معاف, وہ جو پہلی غلطی ہوئی نہیں اٹینڈ کیا نا سنڈے, وہ معاف. سیکنڈ کو اویل کیا نا, سیکنڈ اویل کرنے کی وجہ سے پہلی غلطی معاف. یہ ہے اللہ, وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, فائدہ ہی فائدہ ہے. 1 کا 10 دیتا ہے, 1 کا 700 بھی دیتا ہے. تو یہاں مخلفون کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے اویل کر لیا تو پہلی غلطی معاف, وہ صلح حدیبیہ کی, اور تم کو اجر حسنہ ریوارڈ بھی ملے گا, اللہ قبول کر لے گا تم کو, یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن اگر تم پھر بھاگ نکلے, آپ یہ جنگجو قوم سے نہیں لڑو گے, جنگ کرنے نہیں جاؤ گے, پھر بھاگ نکلے تو اللہ سخت عذاب دے گا. اللہ بار بار چانس نہیں دے گا. سنے آپ نے آئینی, آپ نے بھی سنے, اللہ تعالیٰ بار بار چانس نہیں دے گا. یس, ہو گئی, دونوں بات ہو گئی, الحمدللہ. دیکھیے قرآن کے تھرو کتنا آسان ہو جاتا ہے نا, 1 تیر سے 2 نشانے, کریکٹ. 1 تیر استعمال کیا, 2 نشانے لگے. ایک یا مخلفون کی بات کو بھی ایکسپلین کر دیا گیا, صلح حدیبیہ نہیں گئے, اللہ نے پنش کیا خیبر مشن کے لیے. آپ جو ہے جنگجو قوم کے ساتھ میں جاؤ گے تو پہلے والے کی غلطی معاف کر دوں گا, اجر حسنہ دوں گا, اور اگر نہیں گئے تو پھر کیا, تم کو اب لاسٹ چانس نہیں, نیکسٹ نہیں ملے گا. تو بار بار چانس اللہ نہیں دینے والے. تو اب اس میں ہم کو مورل کیا ملا؟ اوبیسلی اب اتنے
جو ہے ڈیپتھ میں اور اتنے ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھایا تو آپ کو مورل بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کبھی کبھی انسان سچا ہوتا ہے. کبھی کبھی جیسے یہاں پر اب آپ دیکھیں جب میں نے یہ لکھا نا کہ سنڈے بیچ جنہوں نے اٹینڈ نہیں کیے تو امیجیٹلی شیما باجی جو ہے انہوں نے مجھے یہاں پر ایک ایکسکیوز لکھ دیے اور ان کی وجہ بتایا کہ وہ کس وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کر پائی. وہ بیمار تھی obviously وہ بیمار تھی ہے نا. تو یہاں پر کہا گیا ہے انسان سچا تھا, سچا ہے, اس کے پاس جو عذر تھا وہ جنیون تھا. تو کبھی کبھی انسان سچا ہوتا ہے پر انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی غفلت بھول ہو جاتی تب اللہ پھر موقع دیتے, اگر فائدہ اٹھا لے تب پچھلے گناہ معاف, فائدہ اٹھا لے تو پچھلے گناہ معاف. تو سمجھ میں آ گئی بات. اللہ کتنا غفور الرحیم ہے, ان کو ایک چانس اور دیا, چلو ابھی سیدھے ہو جاؤ. دیکھیے ایک اور چانس دیا, چلو ابھی سیدھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اللہ نے منافقین کو کیا نام دیا اس آیت میں, چلیے ریویژن لے رہی ہوں. اللہ نے منافقین کو اس آیتوں میں المخلفون, پیچھے چھوڑ دیے جانے والے, ہر ایک کو کیا نام پسند ہے اگر آپ دیکھیں, ہر ایک کو کیا نام پسند ہے. آپ کو کیا نام پسند ہے؟ سبقت لے جانے والے. کیا کہتے ہیں, مخلفون پسند ہے یا سبقت لے جانے والے؟ دیکھیں سبقت لے جانے والے مطلب کیا ہوتے ہیں, آگے جانے والے, ہر کام میں آگے ہی آگے بڑھنے والے. اور ایسے ان میں کتنے لوگ ہیں کلاسز میں سچ میں تو ان کے نام بھی لے سکتی ہوں. جیسے ہی میں زوم کی لنک کھولتی ہوں نا سب سے پہلے مجھے سائرہ باجی نظر آتی ہے. الحمدللہ کوآرڈینیٹرز تو نظر آتے ہیں, سائرہ باجی تو مجھ سے پہلے جو ہے سبقت لے جاتی ہے, یعنی ٹیچر سے پہلے سائرہ باجی اندر ہوتی ہے کلاس سے, لبنہ باجی سے پہلے سائرہ باجی ان ہوتی ہے. الحمدللہ سبقت لے جانے والے, سبقت لے جانے والے. اب میں نے تو سائرہ کو دیکھا ہے, سائرہ باجی کو تو میں نے ان کا نام لیا. ایسے کتنے اور بھی نظر آتے ہیں مجھے وہاں پہ, لیکن میں بھی ان کو جانتی نہیں ہوں. رائٹ, تو ان کو کیا نام ہے پتہ ہے, سبقت لے جانے والے, یعنی ہر نیکی کے کام میں دوڑ لگانے والے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. منافقوں کو کیا نام دیا گیا, مخلفون. obviously they don't like it, کسی کو نہیں پسند کہ ان کو اللہ نام دے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے, پیچھے رہ جانے والے. nobody likes that. آگے بڑھنے والے سب کو اچھا لگتا ہے, سبقت لے جانے سب کو, کیوں, ہر دین کے کام سے پیچھے ہوتے ہیں نا مخلفون. یہ جو منافق ہے وہ ہر دین کے کام میں پیچھے ہو جاتے ہیں. ہاں دنیا کے کام میں نمبر 1 ہوتے ہیں, ان کو دنیا کا کام دو, منافقوں کو نمبر 1 پوزیشن لے جاتے ہیں. دنیا میں بڑے ماہر اور ایفیشینٹ بھی ہوتے ہیں. ہاں دنیا میں بڑے ماہر, بڑے ایفیشینٹ ہوتے ہیں وہ, یہ یہاں پر مینشن کیا گیا. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 16. 15 اور 16 کو آپ ساتھ میں جو ہے پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے برحال مخلفون یا منافقوں کو دوبارہ ایک موقع دیا, وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر تم جنگجو قوم کے ساتھ میں جنگ کر لو, جنگ جو ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے نا, تو تم کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا. اگر تم پلٹ جاؤ گے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ تم پلٹ گئے, اللہ سبحانہ وتعالی کیا دیں گے, یعذبکم عذابا علیما. Now the choice is yours. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کسی پہ جبر نہیں کرتے, اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کیسی زبردستی, تم کو ساری چیزیں حقائق بتا دیے گئے, دیکھو یہ صحیح راستہ ہے, دیکھو یہ غلط راستہ ہے, صحیح راستے سے رات مستقیم پہ چل کے دیکھو جنت ملے گی, غلط راستہ ٹیڑھا راستہ اس کو جو ہے تم اس پہ جاؤ گے تو گو ٹو ہیل. صحیح ہے نا, دنیا میں ایسے ہی بولتے نا, کوئی اگر کسی کی نہیں سنے تو ہم لوگ کیا بولتے, گو ٹو ہیل. اللہ سبحانہ وتعالی آلسو سیز سیدھا راستہ فالو کرو گے یو ول گو ٹو جنہ. اچھا تم کو ٹیڑھا راستہ پسند ہے, یو ڈونٹ لائک دا صراط مستقیم, اوکے دین گو ٹو ہیل. آپ اس کا ایسا معنی لے سکتے, گو ٹو ہیل. پھر یہ تمہاری چوائس ہے. اللہ نے تو تم کو ساری ہدایت کے سامان اویلیبل کیا, نبی بتایا, الحمدللہ ساری چیزیں ہو گئی, آپ صلاحیت بھی دی, اب تم کو چانسز کو اویل کرنا ہے. تو الحمدللہ دس از آیت نمبر 16 ڈن. کلیئر ہے سب کو یہ آیت؟ باجی پوچھ لیجیے آیت نمبر 17. باجی الحمدللہ سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کا آیت نمبر 15 اور 16 جو باجی نے ان ڈیٹیل تفسیر کروایا ہے آپ سبھی کو کلیئر ہے؟ پلیز چیٹ باکس میں بتائیں. الحمدللہ اٹس کلیئر باجی. الحمدللہ ویری ایزی نا, ہم نے ایگزامپلس کے ساتھ میں جو ان کو سمجھایا تو اور چیزیں جو ہے وہ لائٹ ہو جاتی ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 17 کی طرف جاتے ہیں. اوکے چل, اب
جنگ کے لیے جہاں مسلمانوں کو بلایا جاتا تھا، تو دیکھیے جو جنگ ہے اس میں لوگ جو مسلمس جاتے تھے، مومن تو جاتے تھے، لیکن کتنے مومن ایسے بھی ہوتے تھے جو جن کے پاس عذر اور بہانے ہوتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے کہ معذور ہے، وہ جو ہے کہ نابینا ہے، وہ نہیں جا سکتے. تو ابھی کیا کریں؟ جو چل نہیں سکتے، جو بیمار ہے، جو نابینا ہے، ان کا کیا کریں گے؟ ایسے ہینڈی کیپ لوگوں کا کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی جنگ پہ جا سکتے ہیں؟ اور کیا ان کے لیے جو ہے جنگ پہ جانا ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس آیت میں کہ اگر تم گئے تو تم کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا، اور اگر تم نہیں گئے تو عذاب الیمہ ملے گا. تو اس سے جو ہینڈی کیپ پیپل تھے ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، ان کو ٹینشن ہونے لگا. وہ مومن تھے، وہ نیت میں سچے تھے، وہ بھی جنگ پہ جانا چاہتے تھے، مگر ان کے عذرز کے وجہ سے وہ روک دیے گئے تھے، نہیں جا سکتے تھے. کیسے جائے گا؟ مجھے بتاؤ ایک نابینا کیسے جائے گا؟ کیا کرے گا نابینا؟ بتاؤ ایک معذور کیا کرے گا؟ کیسے لڑے گا؟ بتاؤ جو اپنے آپ کو جو نہیں سنبھال سکتا، اپنے دو پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ کیسے جائے گا؟ کیسے تلوار پکڑے گا؟ کیا کرے گا؟ تو یہاں پر ٹینشن ہوئی ہینڈی کیپ پیپل کو، تو ان کے بارے میں آیت نمبر 17 جو ہے وہ دی گئی ہے کہ دیر were certain people جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگزیمٹ کر دیا ہے جنگ سے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ایگزیمٹڈ تھے، یعنی ان کی نیت تھی، وہ جو ہے مومن تھے، but they couldn't go, they were exempted. اللہ نے ان کو ایگزیمٹڈ یہاں پر دیا ہے، قرار دیا ہے کہ لیسا، آیت نمبر 17 says لیسا، نہیں ہے علی اوپر العامہ، اندھے کے اوپر نہیں ہے کہ وہ جنگ پہ جائے. حرجن، کوئی حرج، یعنی وہ ایگزیمٹڈ ہے جنگ پر جانے سے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اگر وہ نہیں گیا. ولا، اور نہیں علل عارجی، لنگڑے کے، یعنی جو چل نہیں سکتا اس کو بھی جو کہا گیا کہ بھائی یہ تو معذور ہے، تو لنگڑا ہے، نہیں چل سکتا، کیسے جائے گا؟ تو وہ بھی ایگزیمٹڈ ہے. حرجن، کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ نہ جائے. وہ اور لا نہیں علا اوپر المریدی، بیمار ہے، مرض ہے اس کو، حرجن، کوئی حرج، تنگی کہ نہ جائے. تو یہاں پر کتنی کیٹیگریز آ گئی؟ there is not upon the blind، اندھا. پھر کون ہے اس کے بعد میں؟ جو چل نہیں سکتا، لنگڑا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. پھر جو مریض ہے، تین آگے، اندھا، لنگڑا اور بیمار، ان پر جو ہے یہ ایگزیمٹڈ کیے گئے، they are exempted from جنگ. ان پر نہیں ہے بلائنڈ، ان کے اوپر کوئی گلٹ نہیں. upon the lame any guilt، no guilt. and upon the person who's ill there is no guilt for remaining behind، کہ اگر تم نہیں جانا چاہتے، تم نہیں جا سکتے ہو، تو جو ہے کہ نو پرابلم، تم نہ جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ٹینشن ہوا نا. یعنی دیکھیے لوگ کتنے کوشش ہوتے ہیں نا. تو certain people were exempted، اگر نہ بھی گئے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن باقی سب کو جانا ہے. یہ تین کیٹیگریز جو ہے وہ ایگزیمٹڈ تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی سب کو جنگ پہ جانا ہے. اس کے باوجود اب میں آپ کو بات بتانے والی، دیکھیے دے آر ایگزیمٹڈ. ابھی کسی کو اگر جنگ سے ایگزیمٹ کر دیا گیا تو انسان تو خوش ہو جائے گا نا، ارے چلو میری تو جان چھٹ گئی، میرے عذر کے وجہ سے مجھے اب جنگ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ says though we had given them an exemption، اللہ نے ان کو ایگزیمٹ کیا تھا، ان کو ایگزیمشن دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ تھے کہ اپنے عذر کے ساتھ، اپنے لنگڑے پن کے ساتھ، جو ہے اپنے جو ہے اندھے پن کے ساتھ وہ جنگ میں شریک ہوتے. کون دے سکتا ہے مجھے؟ اندھا کون تھا؟ عبداللہ ابن مختوم. وہ صرف جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہوئے اور شہادت پا لیے تھے. عبداللہ ابن مختوم، جن کے بارے میں ہم نے سورہ عبسہ پڑھی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں صرف جھنڈا پکڑوں گا، میں صرف جو ہے جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا. وہ نابینا تھے. آپ سوچیں، اس کے باوجود انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا جنگ میں، اور اس کے باوجود جو سچے مومن تھے، جو سچے مومن تھے، ان کی طرف ایسی ہوتی تھی. ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، جو لنگڑے تھے، حضرت عمرو بن جمہور تھے، وہ لنگڑے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. وہ جب بیٹوں کو دیکھتے، یعنی غزوہ احد میں بتا رہی ہوں، کہ جب وہ بیٹے کو دیکھتے کہ یہ سب تیاریاں کر رہے ہیں جنگ پہ جانے کی، یعنی یہ جنگ پہ جانے والے، یہ دیکھ کر کہا میں بھی جنگ پہ جاؤں گا.
یعنی ان کے 3 بیٹے تھے، وہ جنگ عہد کے لیے جب تیاری کر رہے تھے تو والد جو ہے وہ لنگڑے تھے، تو بیٹوں کو وہ جو ہے پریپریشن دیکھتے تھے کہ جنگ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، عمرو بن جمہور. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا میں بھی جنگ پہ جاؤں گا. بیٹوں نے کہا آپ بوڑھے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ ایگزیمپٹڈ کیٹیگری میں آ گئے ہیں، نو ارج فار یو، آپ نہ جائیں. ابا جان آپ نہ جائیں، اللہ نے تو آپ کے لیے سیدھا منع فرمایا ہے کہ اگر آپ نہ بھی گئے تو کوئی پرابلم نہیں آپ کے لیے، تو آپ تو ایگزیمپٹڈ کیٹیگری میں ہو. یہ بات سن کر وہ اتنے غمزدہ ہو گئے، یعنی کوئی یہ بات سنے تو کتنا خوش ہو جائے، اچھا مجھے نہیں جانا، میں ایگزیمپٹڈ کیٹیگری میں ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ارے کتنا اچھا، چلو اچھا ہے، پرابلم ہی گئی. لیکن ان کو دکھ ہوا جب بیٹوں نے یہ بات کہی کہ تم بوڑھے ہو ابا جان، تم جو ہے والد صاحب ایگزیمپٹڈ کیٹیگری میں نہ جاؤ، آپ کے لیے تو یہ ہے نا یہ. تو کیا ہو گیا، وہ بہت دکھی ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے اور اتنے کہ نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی اللہ کے رسول کے پاس ڈائریکٹلی چلے گئے، کیونکہ بیٹے ان کو جانے نہیں دے رہے نا جنگ پہ، بیٹے تو روکیں گے نا معذور اور جو بوڑھے والد ہیں. تو اب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکوہ کیا، بیٹوں کی شکایت. بیٹے مجھے جہاد پہ جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں. نبی کو کیا کہا، یہ بیٹے مجھے جہاد پہ جانے سے روکتے ہیں، اور یہ بات ہے جنگ احد کی. عمرو بن جمہور جو ہے وہ جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کیے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ بیٹے جہاد پہ جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں، خدا کی قسم میں تو اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، خدا کی قسم میں تو اس لنگڑے پن کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا اپنا شوق تھا. آپ کا یہ شوق دیکھ کر کے نبی نے ان کے بیٹوں سے کہا لیٹ ہم پارٹیسپیٹ، جانے دو، تمہارے والد صاحب اتنے پریشان ہیں، دکھی ہو رہے ہیں اور اتنے شوق رکھتے ہیں جہاد یعنی جنگ میں جانے کا، تو لیٹ ہم پارٹیسپیٹ، جانے دو ان کو، شاید اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے. بیٹے خاموش ہو گئے. جب نبی نے یہ بات کی تو تینوں بیٹے خاموش ہو گئے. اب جب یہ میدان میں اترے، آپ سوچئے اللہ اکبر، جنگ احد کے موقع پر جب یہ میدان میں اترے، اپنی بیوی کو ایسے الوداع کہا جیسے کبھی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی ان کو جو ہے کہ جب جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے الوداع کہا جیسے کبھی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. پھر کیا کیا انہوں نے، پھر جو ہے انہوں نے جو ہے آسمان یعنی رخ ہو کر کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے کہ یا الہی، اللہ سے دعا مانگی مجھے شہادت نصیب فرمانا، یا اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ دینا، مجھے ناکام گھر والوں کی طرف نہیں لوٹنا ہے. پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے. یہ جنگ میں سب سے آگے تھے، سب سے آگے، اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے آگے گئے. آپ سوچیں وہ لنگڑے تھے، وہ نارمل انسان کی طرح چل نہیں سکتے تھے، تو ایک لنگڑا کس طریقے سے جو ہے وہ چوکڑیاں بھرتے ہوئے آگے گئے اور اپنی جو ہے زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ میں جنت کا شوق رکھتا ہوں. یعنی یہ کہتے ہوئے وہ آگے گئے چوکڑیاں بھرتے ہوئے کہ میں جنت کا شوق رکھتا ہوں، اور ان کے پیچھے ان کے بیٹے جو ہے چلے آ رہے تھے. یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، یعنی نبی کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش میں تھے. چاروں طرف سے جو ہے بیٹے پلس جو ہے کہ عمرو بن یہاں پر جمہور کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں ایک کے بعد دیگرہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان شہداء کو خون اور یعنی ان کے خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو. یعنی کیا، ان کو غسل نہیں دینا، ان کو صاف نہیں کرنا، ان کو ان کے خون اور زخموں کی حالت میں رہنے دو. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں خون میں تھے، وہ نہائے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اسی حالت میں، زخموں اور خون کی حالت میں رہنے دو، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں ان کی جو ہے شہادت کی گواہی دوں گا. نبی نے فرمایا کہ کوئی قیامت میں شہداء کی حالت میں فوت ہوا تو اس کے زخموں سے جعفرانی رنگ کا خون ٹپکے گا اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی خون میں ہے نا. اب دیکھیں خون میں جو بو ہوتی ہے، ایک ٹپیکل بو بھی ہوتی ہے خون میں، لیکن شہداء جو ہوں گے نا تو ان کے خون سے خوشبو آئے گی، ان کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون ٹپکے گا. دیکھیے کیا ہوتے ہیں نا،
जाफरानी रंग का, और कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। ये काबिले जो है उज्र थे, अगर आप देखें ये काबिले उज्र थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और दूसरे ऑन द अदर साइड या इसके बरक्स जो मुखल्लफून थे और जो मुनाफिक थे, देखो वो कैसे बैठे हुए थे घर में। यानी ये एग्जेम्प्टेड पीपल, इनको तो बोल दिया गया था कि ना जाओ, कोई हर्ज नहीं तुम पर, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला इब्ने मखतूम और जो है अम्र बिन जमहूर के बारे में हमको पता चलता है कि ये अपने उज्र के साथ, यानी जो है अपने लंगड़ेपन के साथ, अपने अंधेपन के साथ इन्होंने जंग में जो है वो पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने शहादत का मर्तबा तक के पहुंच गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनके बारे में कहा इनके खून और जख्मों के साथ में यानी इनको दफन किया जाए, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर में इनकी शहादत की गवाही दूंगा। नबी ने फरमाया कि कोई कयामत में शहदा की हालत में फौत हुआ तो उसके जख्मों से जाफरानी रंग का खून टपकेगा और कस्तूरी की खुशबू होगी। ये काबिले उज्र लोग थे मगर फिर भी पार्टिसिपेट किए और मुखल्लफीन पीछे रह गए। तो लेसन क्या मिला, मॉरल क्या मिला? टेस्ट से पता चलता है कौन कैसा है। अल्लाह ताला जो है जानता है अपने बंदों में से कौन कैसा है, लेकिन अल्लाह जाहिर करवाना चाहते हैं हम पर कि देखो कौन कैसा है। बाज वक्त आप देखो लोग बहुत अल्लाह 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 करते हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह वाले है या नहीं, ये टेस्ट से पता चलता है। इसीलिए अल्लाह सुभान व ताला हमारी जिंदगी में इम्तिहान ले आता है, टेस्ट ले आता है, परेशानी ले आता है। उस मौके पर पता चल जाता है इंसान जो है वो खालिस है या फिर वही मुनाफिक है। तो टेस्ट से पता चलता है कौन कैसा है। जब भी दीन को जरूरत हो साबित कदम रहना, ये है सच्चा मोमिन। तो ये हो गई आपकी आयत नंबर जो है कि 17 के कुछ लोगों को एग्जेम्पशन कैटेगरी में डालने के बावजूद जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, थोड़ा हिस्सा बाकी है। अब यहाँ पर कहा, लेट्स सी दी आयत अगेन। लईसा नहीं है, अब तो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है, तो दोबारा से खाली जो है वो आयत को देख लेते हैं हम दोबारा से। लईसा नहीं है अलल आमा, अंधे पर हरजुन कोई हर्ज कि वो जंग में ना जाए, वला और नहीं अलल आरजी हरजुन, और नहीं कोई लंगड़े पे कोई हर्ज के वो जंग में ना जाए, वला अलल मरीदी हरजुन, और नहीं किसी बीमार पर कोई हर्ज के वो जंग में ना जाए। वमन, और यहाँ से हमको कंटिन्यू करना है वमन, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं देखो, वमन, और जो यूती अल्लाह, जो इताअत करेगा अल्लाह की, चाहे फिर अगर आप देखें वो कोई भी हो, वो रसूल हो और उसके रसूल की, यानी अल्लाह और रसूल ने जंग के लिए बुलाया और उन्होंने लब्बैक करके अपने उज्र के साथ, लंगड़ेपन के साथ, अंधेपन के साथ उन्होंने इताअत की अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह सुब्हान तआला से युदखिलहू, वो दाखिल करेगा हु, उस शख्स को, ऐसे शख्स को जिसने अल्लाह और रसूल के कौल पे लब्बैक कहा है। कहा जन्नातिन, बागात में, तजरी बहती होगी, मिन ताहतिहा, जिसके नीचे से अल अनहारू नहरें, ऐसी जन्नत में अल्लाह सुब्हान व तआला इन शहदाओं को दाखिला देगा। ये यहाँ पर बात हो रही है, क्यों? इनको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, टेस्ट से आजमा लिया अल्लाह ने, जैसे आमर बिन जमूर है या अब्दुल्ला इब्ने मखतूम है। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला अब नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट हिस्से में क्या कहते हैं देखो। अब ये तो मानने वाले लोग थे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होने के बावजूद ये जंग पे गए तो अल्लाह ने इनको जन्नत दे दिया। अब अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अगर कोई सेहतमंद होने के बावजूद फिर अगर वो ना कर दे, कोई सेहतमंद होने के बावजूद वो जंग पे जाने से ना कर दे, तो वह मन, और जो यतवल्ला, वो मुंह फेरता है ना इताअत से, अपनी जिम्मेदारी से। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ क्या कहते हैं, इताअत से मतलब नबी और उसके रसूल की इताअत से, जो यतवल्ला, मुंह मोड़ जाता है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ जाता है। तो यहाँ क्या कहा, युअज़्ज़िबहू, वो अजाब देगा उसको, अज़ाबन अलीमा, अजाब दर्दनाक। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई आपकी आयत नंबर 17। उम्मीद करती हूँ 15 रिकैप, 16 एंड 17 बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गए। यस, उनके बेटे भी शहीद हो गए थे और बात भी, क्योंकि मैंने एक के बाद दीगरा कहा, यानी जो डिफेंड कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो है उनका दिफा कर रहे थे, तो बाप और बेटे दोनों मिलकर कर रहे थे, तो वो दोनों शहीद हो गए। एक बेटा था और जो है कि अम्र बिन जमूह, वो दोनों शहीद। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी प्लीज पूछ लीजिए 17 डन। जी बाजी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को आयत नंबर 17 जो बाजी ने इन डिटेल तफसीर करवाया है आप सभी को क्लियर है।
ہے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے امید کرتے ہیں. پلیز چیٹ باکس میں میسج ڈالیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے. اوکے باجی, الحمدللہ I'm getting messages. It's clear for them, they're messaging. الحمدللہ. اب دیکھیے بہت بیوٹیفل آیت ہے. آیتوں کو صرف کانٹیکس کے نظریے سے نہ دیکھیں. کانٹیکس تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے, لیکن دیکھیے سسٹرز, ہم کو یہ آیتیں ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے, ہم کو ان کو اپلائی کرنا ہے نا. تو جب آپ آیت سنیں نا تو آپ اپنے لیے سمجھنا. جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں نا, تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, اللہ ہم سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں پڑھ رہی ہوں یہاں پر, تو اللہ مجھ سے بات کرتے ہیں. اگر آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ہر انڈیویجول جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے بات کرتے ہیں. تو جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں نا تو اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے تو, اگر آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے تو کیا کریں گے آپ نماز. نماز پڑھیں گے. اللہ. سمجھ گئے؟ اللہ نے ہم کو یہ جو ہے موقع دیا ہے, بندے مجھ سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نماز پڑھ. ٹھیک ہے, تو چاہتا ہے میں تجھ سے بات کروں, ٹھیک ہے قرآن پڑھ. دس از کمیونیکیشن بٹوین اللہ اینڈ بندہ. اور یہ قرآن اور نماز کے ذریعے جو ہے نا, بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے. اللہ سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ جوائن کرنا, یعنی جڑا رہتا ہے. اگر قرآن گیا, اگر نماز گئی, کنیکشن ٹوٹ جائے گا. یہ کنیکشن, یہ نیٹورک یعنی پاورفل ہے. اس سے کس سے؟ قرآن سے اور نماز سے. اب دیکھیں اس آیت کو دیکھتے ہیں, آیت نمبر 18. آیت نمبر 18 آپ کے سامنے, باجی لگا دیجئے پلیز. یس, لقد بلا شبہ, یعنی اس کو کہتے ہیں انڈاؤٹڈلی. رضی اللہ, راضی ہو گیا اللہ, انل المؤمنین, مومنوں سے. سوچیے یہ اناؤنسمنٹ ہے, یہ اناؤنسمنٹ ہے. یہاں سچے مومنوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا. اور سوچے کوئی جو ہے اب کہیں سے پتا چل جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا, کیا فیل کریں گے آپ؟ What a news it is. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں, اور یہاں پر جو بیٹھے اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں, میں آپ کو سنا رہی ہوں. یہ کیا ہے ایکچولی؟ اللہ کو راضی کرنے تو بیٹھے ہیں. اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے رسول کے ذریعے قرآن میں یہ بات بتا دی, اللہ راضی ہو گیا, ختم ہو جاتا سب کچھ. اب دیکھیں رائٹ ناؤ میں یہاں آپ کو پڑھا رہی ہوں, اور میری ہمیشہ ایک تمنا ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اللہ جب تو مجھے اٹھا, مجھے اپنی کلاسز میں اٹھانا, میں اس حال میں رہوں کہ میں پڑھتے ہوئے تیرے پاس آؤں, یعنی پڑھاتے ہوئے, پڑھتے پڑھاتے, یا اللہ میں تیرے پاس آؤں, میں پڑھتے پڑھاتے تیرے پاس آؤں. اور واقعی اگر آپ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ تم جیسے جیو گے ویسے تم مرو گے, اور جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اگر ایک حاجی جو ہے کہ حالت احرام میں جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں جب وہ اٹھایا جائے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا, وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اسی طریقے سے یعنی اگر کوئی اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ قرآن پڑھتا پڑھتا گیا تو وہی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور ہم کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر پر ہو, جب میرا خاتمہ ہو تو میں خیر کی حالت میں ہوں, کوئی گناہ میں ملوث نہ ہوں, میں کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ مارے جاؤں. کیونکہ جو جیسا جیے گا وہ ویسا مرے گا, جو جیسا مرے گا وہ ویسا دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو ہم کو دعا اچھی مانگنی چاہیے اور اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر پہ ہونا چاہیے, سارے امت مسلمہ کا. اور جب تو مجھے اٹھائے میں اپنی کلاس میں ہوں, کہ یعنی اللہ سے میری دعا ہے. آپ سوچیں اب یہ اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے, آپ کر رہے ہو, میں کر رہی ہوں, ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں. ابھی ہم کو پتا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں, ہم کوششیں کر رہے ہیں, but there is no means how to know. آپ جو کام کرتے ہو آپ کو پتا ہے اللہ اس سے راضی, میں جو کر رہی ہوں مجھے پتا ہے اللہ اس سے راضی. ہاں ابھی کوئی ذریعہ نہیں, کوئی مینس نہیں کہ ہم کو پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی. لیکن یہ صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, عشرہ مبشرین کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا, وہ 10 صحابہ تھے جن کو جنت کی جو ہے وہ خوشخبری دنیا میں مل گئی تھی. اب سوچے وہ 10 تھے عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 18 میں گڈ نیوز دے رہے ہیں, کون سے؟ ان صحاباؤں کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे की गर्ज से निकले थे, जितने साहबा उसमें थे सब के सब जिन्होंने बैत रिदवान में शिरकत की थी, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको गुड न्यूज दे दी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। अल्लाहु अकबर। उनको मैंने आपको एक हदीस भी बताई थी ना, अल्लाह ने कहा था ये आग में नहीं जाएंगे, ये कभी भी आग में नहीं जाएंगे, इनको दाखिला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया लक़द बिलाशुबा रदी अल्लाहु, राजी हो गया अल्लाह दिल मोमिनीना, मोमिनों से। कब राजी हो गए थे अल्लाह ये मोमिनों से, सहाबा इकराम से, जब वो सुलह हुदैबिया के लिए निकले और जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की थी। बैत रिदवान की तरफ इशारा है। इस जब युबायून का, जब वो बैत कर रहे थे आपसे, और ये बैत क्या थी? बैत अलल मौत। और इन्होंने कहा बैत की थी? ताहता, नीचे, अशजरती, खास दरख्त के। देखिए यहाँ दरख्त को भी ऑनर मिल गया। ये तलहा का दरख्त था, जिससे नाम तलहा भी आता है ना, तलह। ये दरख्त का नाम क्या था? तलह। तो यहाँ उस दरख्त को भी अल्लाह ने ऑनर दिया। वो बैत की वजह से इस दरख्त को ऑनर मिल गया, इस दरख्त को जो है वो ऑनर मिल गया। और बाज वक्त आप देखिए कि बाद में जो है कहा जाता है कि कुछ लोग जो है वहां उस दरख्त के पास जा करके जो है वो यानी सीक्रेट जैसा दरख्त हो गया ना, तो नमाज पढ़ा करते थे। और वहां जाके तो बाद में जो है कि जो खुलफाए राशिदीन में से थे, उन्होंने उस दरख्त को कटवा दिया था, उस दरख्त को कटवा दिया था। बताइए क्यों? क्योंकि शिर्क हो रहा था। इन सारी चीजों से शिर्क होता है ना, कि अगर वो बार बार वहां जाएंगे और फिर ये सब शिर्क होता है, तो बाद में उनको क्या किया था? कटवा दिया था। लेकिन बहरहाल उस तलहा के दरख्त को यहाँ पर ऑनर मिला है, क्योंकि अल्लाह ने मेंशन किया है, देखो उसके बारे में, कि अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया था जिन्होंने यानी बैत की थी। वो बैत कर रहे थे जब आपसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के, ताहता शजरत, नीचे दरख्त के, फअलिमा, फिर जान लिया अल्लाह ने, माफी कुलूबिहिम, उनके दिलों में जो सच्चाई थी ना, अल्लाह सुब्हान तआला कहते मैंने जान लिया, उनके दिलों में जो सच्चाई थी दीन के लिए, नबी के लिए, उन्होंने कैसे अपने ईगो और अना को क्रश किया था। सोचिए आप कैसे उन्होंने क्रश किया था। देखो वो लड़ने पर भी जो है आमादा नहीं हुए। जब मक्का वालों ने उनको इंस्टिगेट या प्रोवोक करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इनको जंग पे आमादा करे, तो वो बिल्कुल सुकून में थे, उन्होंने अपने ईगो को क्रश कर दिया था। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते फालिमा माफी कुलूबिहिम, अल्लाह जानता था इनके दिलों में क्या है, सच्चा दीन के लिए खालिस मोहब्बत। फांज़ला, तो फिर अल्लाह ने क्या किया? फांज़ला, फिर उसने नाज़िल कर दी सकीनत अलैहिम, उन पर सुकून उतार दिया, कोई टेंशन ही खत्म कर दिया अल्लाह ने। यानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम के वक्त टेंशन ना होना, अब सोचो बहुत अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि अगर कोई लोग मुसीबत और परेशानी में घिरे रहे और उसमें अल्लाह उनको नींद दे दे और सकीनत दे दे। वरना मुनाफिक तो हाय हाय करते रह जाते हैं। मुनाफिक पे अगर कोई परेशानी या वबाल आए तो वो देखो हाय हाय करता रहता है, क्योंकि वो समझता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही सॉल्व करता हूँ ना। लेकिन मोमिन जो होता है ना, जब उस पर प्रॉब्लम आती है तो वो जानता है कि ये प्रॉब्लम अल्लाह सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ, मैं थोड़ी सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसको जो है सुकून भी आ जाता है और अल्लाह उसको सकीनत दे देते हैं। तो ये सहाबा इकराम के दिलों को सकीनत मिल गई थी, सुकून मिल गया था, जो आयत नंबर 18 में यहाँ पर बात जो कही जा रही है। तो अल्लाह राजी हो गया था मोमिनों से, जो एक दरख्त के नीचे जो है हुदैबिया के मकान पर बैत कर रहे थे, जिनकी तादाद 1400 थी, जिनकी तादाद, ठीक है। तो यहाँ सच्चे मोमिन की हालत बताई जा रही है मुनाफिकीन के बाद, कि मोमिनों ने दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की थी, जिसका नाम बैत रिदवान है। तो उस चीज का जिक्र आयत नंबर 18 में है। लेट्स चेक द स्टोरी। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, शान नुज़ूल की तरफ, स्टोरी को देखते हैं कि मुस्लिम्स जो है, मुसलमान साहबा उम्रा करने के लिए जो है वो गए हुए हैं। उम्रा का यानी पूरा जो है उनका नियत उम्रा करने की। चेक द बैकग्राउंड स्टोरी जो मैंने आपको बताया, सब पे ध्यान दें कैसे हालात थे वो जब ये आयतें उतर रही। अब मोमिनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करें आप, बनिस्बत मुनाफिकों के, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने होगी। मोमिन कैसे, मुनाफिक कैसे। ना अपने आप को एनालाइज करें, मैं कहाँ हूँ, हमको ये चेक करना है मैं कहाँ हूँ।
اب جو غمگین مسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں ان سے اللہ آیت نمبر 18 فرما رہے ہیں. کیا جو سارا کے سارا کلوزز ان کے خلاف ان کو لگ رہا تھا اور اس میں سورہ فتح اتر گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں کہہ دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يُبَايِعُونَكَ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. سوچو کتنی بڑی، یعنی وہ لوگ کے دل ایک دم یہ تھے نا، تنگ دل ہو رہے بیچارے، کتنے جو ہے وہ مایوس تھے، کتنے انٹو ڈپریشن تھے کہ ہمارے دل کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو واپس جا رہے ہیں، اللہ کا گھر بھی نہیں دیکھے، ہے نا، کتنا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھاڈس دے رہا ہے، ان کو دلاسا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم کو کیا لگتا ہے تم فیل ہوئے؟ تم کو کیا لگتا ہے تم فیل ہو کے آئے ہو؟ تم پاس ہو کے آئے ہو، تم میرے ہی کام کے لیے گئے تھے نا. دیکھیے جو صحابہ اکرام جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو انسان کیوں جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے ہی جا رہے تھے نا، اللہ کی رضامندی پانے ہی جا رہے تھے نا. یہ اور بات ہے کہ تم کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ سیز میں تو راضی ہو گیا. جس کو راضی کرنے کے لیے تم عمرہ کرنے جا رہے تھے، جب تم کو وہ موقع نہیں ملا تو لیکن میں تو راضی ہو گیا، تمہارا ٹیسٹ تو پاس ہو گیا، ٹھیک ہے، تمہارے من کی بات نہیں ہوئی لیکن اللہ راضی ہو گیا تم سے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کون سا موقع تھا؟ جب حضرت عثمان کی موت کی افواہ اڑی تھی اور مومنوں سے اللہ کے رسول نے اس درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت رضوان یعنی بیعت ہوئی تھی کہ اب جو ہے ڈو یا ڈائی، کیا کریں گے یا مریں گے، ان کو ختم کریں گے، بھلے اسلحہ نہ ہو تب بھی ان کو مار ڈالیں گے. آپ سوچئے بیعت علی الموت تھی، ایک بھی نہیں بچتا اگر جنگ ہوتی تو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کو صرف آزمانا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، خالی اللہ ان کو ٹیسٹ میں ڈال رہے تھے. اور واقعی سسٹرز کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھو ہوتا ہے، میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے ایسے ایسے موقع پہ جب مجھے ایسا لگتا تھا بس ختم، یہ تو ختم. چاہے میرے شوہر کے ساتھ لے لیں، زندگی میں اتنی یعنی ٹیسٹ آئے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اتنے ٹیسٹ کہ ایسا لگتا تھا کہ بس حالت ختم، اب تو ختم ہے، اب تو یہ ختم نہیں. بٹ اللہ اس مصیبت میں سے ایسے نکال دیتے تھے، اللہ اکبر، کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن پھر سے ساری سانسیں مل گئی دوبارہ. یعنی یس ویری گڈ، کیوں؟ کیونکہ بھروسہ اللہ پہ تھا نا. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ فہو حسبہ، اللہ جو ہے وہ مدد کر دیتے ہیں. اور ہر ایک کی زندگی میں یہاں ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بس گئے ختم، حالات ہماری زندگی کے ختم، اللہ ایک ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور جب انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ کی جو ہے رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے ایگو کر دیتا ہے. ہوتے نا کہ لوگ برا بلا بھی بول رہے ہوتے ہیں، تم ہی کو بول رہے ہوتے ہیں، تم مصیبت اور پریشانی میں اٹکے ہوئے ہو لیکن تم خاموش ہو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہو. آسمان کی طرف بار بار تمہاری نظریں جاتی ہے، اللہ کون ہے اب میرے سوا، کون ہے؟ اور اس وقت اللہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. اللہ راضی ہو گیا تم سے، اللہ ٹیسٹ کر رہا تھا، دیکھ لیا کہ تم جمے رہے اس میں. جیسے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. انہوں نے ڈسکس کیا اس سے، بیٹا کتنا اچھا، دیکھیے کیا کہتا ہے، ابا جان آپ کر جائیے جو آپ دیکھ رہے ہو، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے. اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور پھر بیٹے نے کہا ابا جان آپ جو ہے کیا کریں، آنکھوں پر پٹی باندھ لے، یعنی میں بیٹا ہوں نا، کیسے چوری چلے گی میری گردن پر، ٹھیک ہے، تو آپ کو تکلیف کم ہوگی، تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ٹھیک ہے. اور پھر چھری جو ہے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی اور بتایا جاتا ہے بالکل تیار، یعنی چلا دی تھی. وہ ٹیسٹ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو امیجیٹلی بھیجا. یعنی جبریل علیہ السلام ایسے 2 یا 3 مواقع تھے جو آسمان سے جو ہے اتنا فاسٹ آئے، ان میں سے یہ ایک ہے کہ کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلائی دی تھی، چلا دی پر
دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گئے. تو یہ کیا تھا؟ ٹیسٹ. اللہ ٹیسٹ.